بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول ریڈ پاور، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں بتاتا ہوں، ان حبشیوں کو دور کر دو ورنہ میرا دل ڈوب جائے گا، فریڈی نے خوف سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اور جولیا کے اشارے پر جوزف اور جوانا پیچھے ہٹ گئے۔ ہمارا باس B1 ہے، اس کا اصل نام ایلفرڈ ہے، جبکہ چیف باس D1 ہے، اس کا اصل نام وکٹر ہے۔ ہمارا گروپ 10 افراد پر مشتمل ہے۔ ہمارا گروپ B1 گروپ کہلاتا ہے۔ ہمارا تعلق کاسٹریا سے ہے۔ ہم پاور لینڈ کی ایک ذاتی شاخ ہیں اور ہیڈ کوارٹر کے گریٹ چیف باس ترمزی کے براہ راست ماتحت ہیں۔ گریٹ چیف باس یہاں کوئی خفیہ لیبارٹری تیار کر رہا ہے، ریڈ پاور کی لیبارٹری۔ ریڈ پاور انتہائی خوفناک ہے۔ جب لیبارٹری تیار ہو جائے گی تو ریڈ پاور آن کر دی جائے گی اور چشم زدن میں پاک ایشیا کے دارالحکومت کے کروڑوں افراد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ گرینڈ باس یہ لیبارٹری کہاں بنا رہا ہے۔ ہم تو کاسٹریا سے یہاں پر آئے ہیں اور ہم یہاں شہر میں ہیں۔ ہمیں پہلا حکم جو ملا کہ ہم ایک موٹر سائیکل کے نمبر کی مدد سے اس کے مالک کو تلاش کریں، لیکن نمبر جعلی تھا۔ اس کے بعد وہ موٹر سائیکل ہمیں ملٹن اسکوائر کی پارکنگ میں کھڑا نظر آیا۔ ہم اس کی نگرانی کر رہے تھے کہ آپ وہاں کار پر آئیں۔ میں اس سے پہلے آپ کو پہاڑی کے ٹیلوں پر پہرا دے رہا تھا جب آپ نے خفیہ راستے سے نکل کر 3 افراد کو قتل کیا اور پھر موٹر سائیکل پر اس آدمی کے ساتھ بیٹھ کر نکل گئی۔ موٹر سائیکل کا نمبر بھی میں نے دیکھا تھا، فریڈی نے بغیر رکے ہوئے سب کچھ بتاتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ شہر میں تمہارا اڈا کہاں ہے، جولیا نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہمیں معلوم نہیں، ہم صرف ٹرانسمیٹر پر رابطہ کرتے ہیں اور میں ایک علیحدہ رہائش گاہ پر رہتا ہوں۔ میری رہائش آلون ہوٹل میں ہے، اسی طرح ہومز کی رہائش برگنزا ہوٹل میں ہے۔ ہومز کی کار بھی کرائے کی ہے، فریڈی نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں آرگن پہاڑی کے اڈے کی پوری تفصیلات بتاؤ۔ پوری تفصیلات کہہ رہی ہوں، جولیا نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ مادام یقین کرے، ہم کبھی اندر نہیں گئے۔ ہمارے گروپ کی ڈیوٹی صرف باہر ٹیلوں پر رہتی ہے، فریڈی نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں موجود سچائی کا جولیا نے بھی احساس کر لیا۔ چوہان، جولیا نے مڑ کر پیچھے کھڑے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مس جولیا، چوہان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ان دونوں کی جیبوں سے جو ٹرانسمیٹر نکلے ہیں وہ کہاں ہے، جولیا نے پوچھا۔ میری جیب میں ہے، چوہان نے جواب دیا، اور ساتھ ہی جیب سے دونوں باکسز نما ٹرانسمیٹر نکال کر جولیا کی طرف بڑھا دیے۔ دونوں بالکل ایک جیسے ہی تھے، اس لیے جولیا نے ایک باکس چوہان کے ہاتھ سے لیا اور پھر اسے لے کر فریڈی کی طرف بڑھ گئی۔ سنو، اگر تم واقعی اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو میں اس کا بٹن دبا کر اسے آن کر کے تمہارے منہ کے ساتھ لگا دوں گی۔ تم نے نارمل انداز سے بات کرتے ہوئے اپنے باس کو بتانا ہے کہ تم نے ہمیں پوری طرح گھیر لیا ہے۔ ہم سرکولر روڈ کے تیسرے چوراہے کے قریب سینما کے سامنے ایک بڑی عمارت کے اندر گئے ہیں اور تم نے چیک کر لیا ہے کہ عمارت میں اور کوئی نہیں ہے۔ سمجھ لیا تم نے، جولیا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مس جولیا، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ اگر آپ ان کے چیف کو ٹریس کرنا چاہتی ہیں تو پھر عمارت بتانے کے بجائے کسی ویران جگہ کا حوالہ دیں، چوہان نے کہا۔ تم خاموش رہو چوہان، جولیا نے تیز لہجے میں کہا اور ایک بار پھر فریڈی کی طرف مخاطب ہو گئی۔ تم نے سمجھ لیا، جولیا نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے سمجھ لیا ہے، فریڈی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور سنو، اگر تم نے کوئی اشارہ دینے یا اسے ہوشیار کرنے کی کوشش کی تو دوسرے لمحے تمہاری گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی ہوگی، جولیا نے تیز لہجے میں کہا، اور فریڈی کے سر ہلاتے ہی اس نے بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے باکس پر موجود بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو ہیلو، فریڈی کالنگ باس، اوور۔ بٹن دبتے ہی فریڈی نے بولنا شروع کر دیا۔ یس D1 اٹینڈنگ، اوور۔ چند لمحوں بعد باکس میں سے ایک آواز ابھری اور بلب مسلسل جلنے لگا۔ باس،
میں نے اور ہومز نے اس غیر ملکی لڑکی اور اس موٹر سائیکل والے نوجوان کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے، اوور۔ فریڈی پورا تعاون کر رہا تھا کیونکہ جولیا کے اشارے پر جوانا آگے بڑھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور بات کرتے ہوئے فریڈی سہمی ہوئی نظروں سے جوانا کو دیکھ رہا تھا۔ تفصیل بتاؤ، اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز جولیا پہلے ہی پہچان چکی تھی، وہ وکٹر تھا جس نے اسے ٹارچنگ سیکشن میں پہنچایا تھا، اور فریڈی نے جواب میں جولیا کی بتائی ہوئی سچویشن تفصیل سے بتا دی۔ وہ قلعہ نما عمارت جس پر رانا ہاؤس کی پلیٹ لگی ہوئی ہے، اوور، وکٹر نے پوچھا، اور جولیا کے اشارے پر فریڈی نے اسبات میں جواب دے دیا۔ تم نے اس عمارت کا اندرونی جائزہ لیا ہے، اوور، وکٹر نے پوچھا۔ یس باس، وہاں یہ دونوں اکیلے ہیں، میں نے چیک کر لیا ہے، اوور، فریڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم دونوں اس وقت کہاں ہو، اوور، وکٹر نے پوچھا۔ ہم اس عمارت کے سامنے موجود ہیں، اوور، فریڈی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم وہیں رکو، میں B1 کو دوسرے ممبران کے ساتھ بھیج رہا ہوں، تم نے انہیں اغوا کر کے لے آنا ہے، اس عمارت کی بھی مکمل تلاشی لینی ہوگی، B1 تمہیں لیڈ کرے گا، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور جولیا نے جلدی سے بٹن آف کر دیا۔ B1 کا حلیہ اور قد و قامت بتاؤ، جولیا نے تیز لہجے میں پوچھا، اور فریڈی نے حلیہ بتا دیا۔ چوہان، تمہاری قد و قامت اس ہومز سے ملتی جلتی ہے، تم فوراً اس کا لباس اتار کر پہنو اور میک اپ کر کے سامنے پہنچ جاؤ، پھاٹک کھول دینا۔ B1 جب اپنے ساتھیوں سمیت وہاں آئے تو تم نے انہیں بتانا ہے کہ فریڈی نے اندر داخل ہو کر دونوں کو بے ہوش کر دیا ہے، اس لیے اب عمارت میں کوئی خطرہ نہیں، تم انہیں لے کر اندر آ جانا، یہاں ہم انہیں کور کر لیں گے، جولیا نے تیز لہجے میں کہا، اور چوہان نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے جوزف کا بازو ایک بار پھر لہرایا اور ہومز کی کنپٹی پر زوردار مکہ پڑا، اور ہومز ایک بار پھر بے ہوشی کی وادی میں داخل ہو گیا۔ میں اس کا میک اپ کرتا ہوں، تم اس کا لباس اتار کر ڈریسنگ روم میں لے آؤ تاکہ کام جلدی ہو سکے، چوہان نے جوزف سے کہا، اور خود تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جوزف نے جلدی سے بے ہوش ہومز کے جسم کے گرد بندھی ہوئی بیلٹس کو کھولنا شروع کر دیا۔ تم ہمارا کیا کرو گی؟ فریڈی نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ خاموش رہو، اس طرح تم فائدے میں رہو گے، جولیا نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، اور فریڈی ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ جوزف ہومز کا لباس اتار کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ جوانا، تم اور جوزف بڑی گیلری میں ریوالور کو لے کر ٹھہرو گے، میں سیڑھیوں میں رہوں گی، ہم نے صرف اس آدمی کو زندہ پکڑنا ہے جس کا حلیہ اس فریڈی نے بتایا ہے، باقی افراد کا خاتمہ ضروری ہے، سمجھ گئے؟ جولیا نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس میڈم، جوانا نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اسے دراصل جولیا کی فطرت کا یہ رخ اپنی طبیعت کے عین مطابق محسوس ہو رہا تھا کہ وہ انسانوں کے قتل کا بے دریغ اور انتہائی سرد انداز میں حکم دے رہی تھی، ورنہ عمران کی تو حد الوسع کوشش یہی ہوتی تھی کہ کم سے کم انسان مرے۔ اسی لمحے جوزف اندر داخل ہوا اور جولیا نے اسے بھی پروگرام سمجھا دیا۔ اس کا کیا کرنا ہے، کہیں یہ عین موقع پر چیخ نہ پڑے، جوزف نے فریڈی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں خاموش رہوں گا، بالکل نہیں بولوں گا، فریڈی نے خوف سے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اس لیے فی الحال اس کے منہ میں رومال ٹھونس دو، جولیا نے کہا، اور جوزف سر ہلاتا ہوا فریڈی کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے چوہان اندر داخل ہوا۔ وہ نہ صرف ہومز کا لباس پہن چکا تھا بلکہ اس نے واقعی انتہائی جلدی میں ہومز کا خاصا اچھا میک اپ بھی کر لیا تھا۔ میرا میک اپ ٹھیک ہے، اور میں انہیں کہاں لے کر آؤں؟ چوہان نے ہومز کے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، بڑے کمرے میں لے آنا، میں نے جوزف اور جوانا کو بتا دیا ہے، صرف B1 کو زندہ رکھا جائے گا، باقی کو ختم کر دیا جائے گا۔ جوزف اور جوانا بڑی گیلری میں ہوں گے اور میں سیڑھیوں میں، اور سنو، تمہاری اداکاری بے داغ ہونی چاہیے، جولیا نے کہا، اور چوہان سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے فریڈی کی آواز میں عجیب سا کھوکھلا پن محسوس ہو رہا ہے، وکٹر نے میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے ایک بھاری جسم کے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا مطلب باس؟ کیسا کھوکھلا پن؟ بھاری جسم والے نے چونک کر پوچھا۔ اس احساس کی کوئی بظاہر توجیہ تو نہیں کی جا سکتی، بس احساس ہے، بہرحال تم 6 آدمیوں کو لے کر وہاں جاؤ اور ان کو نہ صرف اٹھا کر یہاں لے آؤ بلکہ تم نے اس عمارت کی مکمل تلاشی بھی لینی ہے، وکٹر نے کہا۔ یس باس،
بھاری جسم والے نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، بس انتہائی ہوشیار رہنا، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ کوئی گڑبڑ کہیں نہ کہیں ضرور ہے، وکٹر نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، B1 ہر قسم کی گڑبڑ سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہے، بھاری جسم والے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وکٹر بھی اس کے پیچھے اٹھ کر باہر آ گیا۔ یہ خاصی وسیع و عریض کوٹھی تھی۔ ایک طرف 3 گیراج بنے ہوئے تھے جس کے سامنے موجود 2 کاروں میں B1 سمیت 6 افراد سوار ہو رہے تھے، اور پھر وکٹر کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گیٹ سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد وکٹر تیزی سے ایک گیراج کی طرف بڑھا جس میں سرخ رنگ کی سپورٹس ماڈل کار کھڑی تھی۔ اس نے اس کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کار کو باہر نکال لیا۔ گیٹ پر موجود ایک نوجوان نے کار کو باہر آتے دیکھ کر گیٹ کھول دیا اور وکٹر نے کار باہر نکالی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈیش بورڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی ڈیش بورڈ میں موجود ایک چھوٹا سا خانہ کسی سکرین کی طرح روشن ہو گیا، اور اس سکرین پر B1 اور اس کے ساتھیوں کی کاریں سڑک پر دوڑتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ وکٹر خاموشی سے کار چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے رانا ہاؤس کی عمارت دیکھی ہوئی تھی۔ ایک بار وہاں سے گزرتے ہوئے وہ اس کی عجیب و غریب طرز تعمیر پر حیران ہوا تھا، اس لیے یہ عمارت اس کے ذہن میں رہ گئی تھی۔ کار چلاتا ہوا وہ تقریباً 10 منٹ بعد اس عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ اس سے چند لمحے پہلے B1 اور اس کے ساتھیوں کی کاریں وہاں پہنچی تھیں۔ وکٹر نے ڈیش بورڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو B1 کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہومز تم؟ فریڈی کہاں ہے؟ B1 کی آواز سنائی دی، اور سکرین پر اس نے ہومز کو B1 کی کار کے قریب پہنچتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ باس، فریڈی اور میں نے اندر جا کر ان دونوں پر قابو پا لیا ہے، فریڈی اندر ہے، ہومز کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اچھا، کمال ہے، چلو اچھا ہے، آؤ میرے ساتھ، B1 نے تیز لہجے میں جواب دیا، اور پھر وہ کار سے باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے باقی ساتھی بھی کاروں سے باہر آ گئے۔ وکٹر نے کار آگے بڑھائی اور پھر اسے وہ قلعہ نما عمارت نظر آنے لگی۔ اس کا پھاٹک کھلا ہوا تھا اور B1 اور اس کے ساتھی ہومز کے ساتھ چلتے ہوئے سڑک کراس کر کے اس عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وکٹر کو یہ سب کچھ غیر متعلق لگ رہا تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے اور پھر اس نے سکرین کے بٹن آف کیے اور کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کے اوور کوٹ کے اندر بغل میں سب مشین گن لٹکی ہوئی تھی۔ وہ باہر نکلتے ہی تیز تیز قدم اٹھاتا سڑک کراس کر کے دوسری طرف آ گیا۔ اس دوران B1 اور اس کے 6 ساتھی کھلے ہوئے پھاٹک کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ وکٹر تیز تیز قدم اٹھاتا اس عمارت کی طرف بڑھتا گیا، اور پھر جیسے ہی وہ کھلے ہوئے پھاٹک کے قریب پہنچا، اسے دور سے ہلکے سے دھماکوں اور چیخوں کی آوازیں سنائی دیں تو وہ بری طرح اچھل پڑا۔ اس کے ذہن میں کھن کھجورے سے رینگنے لگے۔ وہ تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھا اور پھر اس نے ذرا سا سر اندر کر کے جھانکا تو وسیع و عریض عمارت کا لان خالی پڑا ہوا تھا۔ برآمدے میں کوئی بھی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھاٹک کے ساتھ ہی ایک کوٹھڑی سی بنی ہوئی تھی۔ وہ اچھل کر آگے بڑھا اور پھاٹک کراس کر کے اس کوٹھڑی میں داخل ہو گیا۔ ہلکی سی چیخوں اور فائرنگ کی آوازیں ایک بار پھر اسے سنائی دیں تو وہ کوٹھڑی سے نکلا اور دیوار کے ساتھ ساتھ تیزی سے دوڑتا ہوا عمارت کی سائیڈ میں پہنچ کر رک گیا۔ اب اندر خاموشی تھی۔ اسی لمحے اسے B1 کی خوفناک چیخ سنائی دی۔ اس کی چیخ ایسی تھی جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو، اور وکٹر کے جسم میں سردی کی سی لہر دوڑی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے تسمہ کھینچ کر سب مشین گن بغل سے نکالی اور پھر محتاط انداز میں چلتا ہوا اس راہداری کی طرف بڑھنے لگا جہاں سے یہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بولو، کہاں ہے تمہارا ہیڈ کوارٹر؟ ایک نسوانی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی B1 کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ وکٹر اب تیز تیز قدم اٹھاتا راہداری کے سرے پر پہنچ چکا تھا۔ آوازیں اس راہداری کے آخری سرے پر ایک کمرے میں سے سنائی دے رہی تھیں۔ وکٹر نے ایک لمحے کے لیے عمارت کا جائزہ لیا اور پھر وہ تیزی سے برآمدے میں موجود سیڑھیوں پر چڑھتا گیا۔ اس کا سیڑھیاں چڑھنے کا انداز بالکل بلی جیسا تھا۔ وہ پنجوں کے بل اچھل اچھل کر اوپر چڑھتا گیا، اور پھر پہلی منزل کے برآمدے میں گھس کر وہ ایک گھومتی ہوئی راہداری میں پہنچ گیا۔ اس راہداری میں نچلے کمروں کے روشن دان موجود تھے۔ اب اسے آوازیں صاف سنائی دینے لگیں۔ وہ ایک کھلے ہوئے روشن دان کے قریب سمٹ کر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے سر آگے کر کے کھلے ہوئے روشن دان سے نیچے جھانکا۔
یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں اس کے 6 ساتھیوں کی لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھیں، جبکہ B1 کو ایک ستون سے باندھ دیا گیا تھا اور اس کے سامنے ایک قوی ہیکل حبشی خنجر ہاتھ میں اٹھائے کھڑا تھا۔ ایک طرف وہ لڑکی جولیا کھڑی تھی، اس کے ساتھ ایک اور حبشی تھا اور ساتھ ہی ایک مقامی نوجوان بڑے اطمینان بھرے انداز میں کھڑا تھا۔ جلدی بتاؤ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، ورنہ اس بار خنجر آنکھ میں گھونپ دوں گا، اس قوی ہیکل حبشی نے درندگی سے بھرپور آواز میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم، B1 کی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے B1 کے حلق سے نکلنے والی خوفناک اور دردناک چیخ سنتے ہی وہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اس حبشی نے واقعی B1 کی بائیں آنکھ میں خنجر کی نوک گھونپ دی تھی۔ وکٹر کے بے اختیار اچھلنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں موجود گن کی نال دیوار سے ٹکرا گئی اور ہلکا سا چھناکا ہوا، لیکن وکٹر نے بجلی کسی تیزی سے گن کی نال روشن دان میں رکھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا، اس کے ہاتھ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور گن الٹ کر اس کے چہرے سے ٹکرائی اور وہ گن سمیت پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ ٹریگر دب جانے کی وجہ سے گولیاں چلیں ضرور، لیکن وہ راہداری کی چھت سے ٹکرا گئیں۔ نیچے گرتے ہی وکٹر نے اچھل کر سیدھا ہونا چاہا، لیکن اسی لمحے اس راہداری کا فرش یک لخت اس کے جسم کے نیچے سے غائب ہو گیا اور وہ قلع بازیاں کھاتا ہوا نیچے گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے وہ ایک زوردار دھماکے سے پختہ فرش پر گرا اور اس کے ذہن پر تاریکی کی چادر پھیلتی چلی گئی۔ تاریکی کی چادر پھیلنے سے قبل آخری احساس اسے جسم میں دوڑنے والی تکلیف کی شدید ترین لہر کا ہی ہوا تھا۔ شاید پختہ فرش پر بلندی سے گرنے کی وجہ سے اس کا جسم ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ روشن دان کی طرف سے لوہے کی دیوار سے ٹکرانے کا چھناکا سنتے ہی کمرے میں موجود جولیا اور اس کے ساتھیوں کی نظریں یک لخت اوپر روشن دان کی طرف اٹھیں، اور پھر چوہان نے واقعی بے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ پلک جھپکنے میں اس نے نہ صرف گولی چلا دی بلکہ اس کی گولی اس طرح نشانے پر لگی کہ روشن دان سے نمودار ہونے والی مشین گن کی نال کے نچلے حصے پر پڑی اور گن پیچھے کی طرف الٹی، اور اس کے ساتھ ہی مشین گن چلنے کی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے جوزف کا جسم بھی حرکت میں آیا اور اس نے دروازے کے ساتھ موجود سوئچ بورڈ پر موجود بے شمار بٹنوں میں سے ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی سرر کی تیز آواز سنائی دی اور پھر کسی کی گہرائی میں ڈوبتی ہوئی چیخ بھی سنائی دی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ انہی کا کوئی ساتھی ہوگا، چوہان نے کہا، جبکہ جوزف اور جوانا دونوں اس دوران بھاگتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے تھے۔ تو تم نے نگرانی کا خیال نہ رکھا تھا؟ اگر تمہارا نشانہ درست نہ پڑتا تو یہ مشین گن ہم سب کو بھون کر رکھ دیتی۔ جولیا کا لہجہ خاصا تلخ تھا۔ میں کس طرح خیال رکھتا؟ میں تو ان کے ساتھ تھا۔ اگر میں ایسا کرتا تو یہ مشکوک ہو جاتے۔ پھر میں میک اپ اتارنے چلا گیا۔ تم جوزف کو کہہ دیتی، چوہان نے کہا۔ اسی لمحے جوزف اور جوانا اندر داخل ہوئے۔ جوانا نے ایک آدمی کو کاندھے پر لادا ہوا تھا۔ وہ آدمی بے ہوش تھا، جبکہ جوزف کے ہاتھ میں اس آدمی کی مشین گن موجود تھی۔ جوانا، تم اسے دوسرے ستون سے باندھ دو، جولیا نے کہا، اور جوانا نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نئے آدمی کو ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ پہلا آدمی بھی آنکھ میں خنجر گھونپے جانے کے بعد اب تک بے ہوش تھا۔ اب ان دونوں کو ہوش میں لے آؤ، جولیا نے جوزف اور جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوزف اور جوانا دونوں نے ان کے چہروں پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے، اور چند لمحوں بعد کراہوں کے ساتھ وہ دونوں ہی ہوش میں آ گئے۔ یہ ماسک میک اپ میں ہے، اچانک جوزف نے کہا، جو دوسرے آدمی کے چہرے پر تھپڑ مار رہا تھا، اور پھر اس نے بڑی پھرتی سے اس کے چہرے اور سر سے باریک ماسک کھینچ کر اتار لیا۔ ارے یہ تو وکٹر ہے، بہت خوب، تو بڑی مچھلی آخرکار قابو آ ہی گئی، جولیا نے چونک کر پر مسرت لہجے میں کہا۔ وکٹر نے اب آنکھیں کھول دی تھیں، لیکن اس کے حلق سے مسلسل کراہیں نکل رہی تھیں اور اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے خاصا بگڑا ہوا تھا۔ مسٹر وکٹر، تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنے اڈے میں مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں، ورنہ تمہارے یہ ٹارچنگ سیکشن کے افراد خوفناک بھیڑیے ہیں، انتہائی خوفناک، حد تک سفاک لوگ ہیں، اور اگر میں نے تمہیں کچھ نہ بتایا تو یہ ہڈیوں سے گودا بھی نکال لیں گے۔ تمہارے بھیڑیے تو واقعی بھیڑیں ثابت ہوئیں، جو ایک نہتی اور بندھی ہوئی عورت کے مقابلے میں ڈھیر ہو گئے،
لیکن میرے یہ ساتھی واقعی ہڈیوں سے گودا نکالنے کے ماہر ہیں، اس لیے میں بھی تمہیں یہی آفر کرتی ہوں کہ مجھے سب کچھ بتا دو۔ جولیا نے فاتحانہ انداز میں کہا، تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ وکٹر نے اسپارٹ لہجے میں پوچھا۔ ریڈ پاور کی خفیہ لیبارٹری کے متعلق پوری تفصیلات بتاؤ، مکمل اور مفصل رپورٹ چاہیے مجھے، جولیا نے جواب دیا۔ سنو مس جولیا، اگر تم یقین کر سکو تو یقین کر لو کہ ریڈ پاور کی لیبارٹری کے متعلق ہم میں سے کسی کو کچھ معلوم نہیں، صرف گرینڈ چیف باس کو اس کا علم ہے، اس لیے باس کے علاوہ اور کوئی بھی آدمی تمہیں کوئی تفصیلات نہیں بتا سکے گا۔ اور جہاں تک اس اڈے کا تعلق ہے جہاں سے تم فرار ہو گئی تھی، تو یہ بھی سن لو کہ اسے تباہ کر دیا گیا ہے، اب تمہیں وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ وکٹر نے جواب دیا، تمہارا باس ترمزی کہاں ہے؟ جولیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ لیبارٹری میں ہوگا، پہلے اس اڈے میں رہتا تھا، اس کے ختم ہونے کے بعد وہ لیبارٹری میں چلا گیا ہے اور ہمیں تمہاری گرفتاری کے لیے شہر بھیج دیا گیا ہے، وکٹر نے جواب دیا۔ سنو وکٹر، تم اس سے رابطہ قائم کرو گے اور اسے کسی نہ کسی طرح یہاں بلاؤ گے، جولیا نے کہا۔ ایسا ہونا ناممکن ہے، اب وہ لیبارٹری سے باہر اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک لیبارٹری مکمل نہیں ہو جاتی، اور اس دوران اس سے رابطہ قائم ہونے کی کوئی بھی صورت نہیں، وکٹر نے جواب دیا۔ جوانا، جولیا نے وکٹر کو کوئی جواب دینے کے بجائے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مس، جوانا نے جواب دیا۔ مسٹر وکٹر کو بتایا جائے کہ میرے حکم کی تعمیل ضروری ہوتی ہے، جولیا نے کہا، اس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ بالکل ہوتی ہے، جوانا نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وکٹر کچھ کہتا، کمرہ تھپڑ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی وکٹر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ جوانا کا تھپڑ اس قدر بھرپور تھا کہ وکٹر کے منہ سے کئی دانت پھلجھڑی کی طرح نکل کر باہر فرش پر گرے اور وکٹر کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ جوانا نے اس کے پہلو میں مکہ جما دیا اور وکٹر چیختا ہوا دوبارہ ہوش میں آ گیا۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ تم بے وقوف ہو، احمق ہو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، وکٹر نے ہوش میں آتے ہی بری طرح چیختے ہوئے کہا، لیکن جوانا نے اس بار اس کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا، اور پھر وکٹر کی آنکھیں جیسے ابل کر باہر نکل آئیں۔ اس کے چہرے کی رنگت تیزی سے سیاہ ہونے لگی اور وہ بندے ہونے کے باوجود بری طرح پھڑکنے لگا، جیسے وہ جان کنی کے عالم میں ہو۔ بتاتا ہوں۔ دوسرے لمحے وکٹر کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ نکلے اور جوانا نے ہاتھ کھینچ لیا۔ پانی، پانی، وکٹر نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بتاؤ، ترمزی کہاں ہے؟ جولیا نے سخت لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وکٹر کچھ کہتا، وکٹر کا جسم یک لخت بری طرح تڑپا اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم میں ایسے آگ بھڑک اٹھی جیسے کسی نے اس کے جسم پر پٹرول ڈال کر شعلہ دکھا دیا ہو۔ فار ریس، اچانک ساتھ والے ستون سے بندھے ہوئے دوسرے آدمی کی چیخ سنائی دی، اور پھر اس کی بھی وہی حالت ہوئی۔ اس کا جسم بھی یک لخت تڑپا اور اس کے بعد یک لخت اس کا جسم سوکھی لکڑی کی طرح دھڑا دھڑ جلنے لگا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ جولیا نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، اچانک ان دونوں کے جلتے ہوئے جسموں میں سے تیز روشنی کا دھارا نکلا، ایک لمحے کے لیے پھوٹا، اور پھر تو کمرے میں جیسے چیخوں کا طوفان امڑ آیا۔ جولیا، چوہان، جوزف اور جوانا، چاروں کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلیں، اور وہ اس طرح فرش پر گر کر تڑپنے لگے جیسے کسی نادیدہ شکنجے میں ان کے جسموں کو جکڑ کر بری طرح نچوڑا جا رہا ہو۔ صرف چند لمحوں کے لیے ان کی یہ حالت ہوئی، اس کے بعد ان کے جسم ڈھیلے پڑ گئے، وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ اب کمرے میں صرف وکٹر اور اس کے ساتھی کے جسم جل جانے کی وجہ سے فرش پر گر کر مسلسل جل رہے تھے، اور کمرے میں انسانی گوشت کے جلنے کی تیز سرانٹ پھیل چکی تھی۔ ترمزی کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ لیبارٹری کے ایک حصے میں بنے ہوئے اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے ہنری نے اسپیشل کال پر اسے عمران کے ہاتھوں لیڈی ایشلے کے قتل کی خبر دی تھی، اور یہ خبر سنتے ہی ترمزی کے تن بدن میں جیسے انگارے سے بھڑکتے گئے۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور مٹھیاں بند تھیں۔ میں اس پورے ملک کو تباہ کر دوں گا، جلا کر راکھ کر دوں گا، ترمزی نے بھینچے بھینچے لہجے میں کہا، اور پھر بے اختیار سامنے رکھی ہوئی میز پر زور زور سے مکے برسانے لگا۔ اس کے دل میں لاوا سا ابل رہا تھا،
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لیڈی ایشلے کا انتقام لینے میں ایک لمحہ بھی دیر نہ کرے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ لیبارٹری ابھی مکمل نہ ہوئی تھی۔ اسی لمحے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ ترمزی چند لمحے انٹرکام کو اس طرح دیکھتا رہا جیسے گھنٹی کی آواز اس انٹرکام کے بجائے کہیں دور سے آ رہی ہو۔ اس کا ذہن واقعی معاف ہو چکا تھا۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی اور پھر اس کے جسم نے جھٹکا سا کھایا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ 01 بول رہا ہوں باس، 36.0 کی مشین میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، اسے ہینڈل غلط کیا گیا تھا۔ دوسری طرف سے ایک سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا بک رہے ہو؟ ترمزی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، کیونکہ یہ مشین پوری لیبارٹری میں سب سے اہم مشین تھی۔ مشین کے پیچنگ سسٹم میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس اس کی مرمت کا آٹومیٹک یونٹ موجود ہے، البتہ وقت ضرور لگ جائے گا، لیکن مشین ٹھیک ہو جائے گی۔ 01 نے اسے شاید ٹھنڈا کرنے کی غرض سے فوراً ہی کہا۔ کس نے ہینڈل کیا تھا اسے؟ ترمزی کا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ 11:30 نے باس، ہک اچانک نکل گیا تھا۔ 01 نے مزید سہمے ہوئے لہجے میں کہا، مشین کو فوراً مرمت کراؤ اور 11:30 کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اسے بتاؤں کہ ہینڈلنگ کیسے کی جاتی ہے، فوراً بھیجو۔ ترمزی نے بھنچے ہوئے لہجے میں کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے 01 نے کہا اور ترمزی نے ریسیور پٹخ دیا۔ مشین کے اس طرح خراب ہونے سے اس کا موڈ اور زیادہ بگڑ گیا تھا، کیونکہ مشین کی مرمت میں کافی دن لگ جانے تھے۔ اس طرح لیڈی ایشلے کی موت کا انتقام لینے میں مزید وقت آگے بڑھ گیا تھا، حالانکہ وہ تو چاہ رہا تھا کہ ایک لمحہ بھی نہ گزرے اور پورے پاکیشیا کو جلا کر راکھ کر دے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان سہمے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ یہ 11:30 تھا۔ یس باس، نوجوان نے اندر آ کر سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی سرخ آنکھیں 11:30 پر جیسے گڑ سی گئی تھیں۔ اس کے چہرے کے عضلات پھڑکنے لگے۔ تم نے مشین خراب کی ہے 11:30؟ ترمزی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ باوجود شدید ترین غصے کے اس کا لہجہ خاصا نرم تھا۔ باس، ہک اچانک نکل گیا تھا۔ باس، میرا قصور نہ تھا، 11:30 نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو میرا قصور تھا، یہی کہنا چاہتے ہو؟ ترمزی نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ باس، 11:30 نے کچھ کہنا چاہا، لیکن دوسرے لمحے ترمزی اس پر اس طرح جھپٹا جیسے عقاب چڑیا پر جھپٹتا ہے۔ میرا قصور تھا، تم الو کے پٹھے، تم نے میری بیوی کا انتقام لیٹ کروا دیا۔ ترمزی نے اس کی گردن دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے نیچے فرش پر گراتے ہوئے کہا۔ باس، رحم کرو، معاف کر دو، 11:30 نے بری طرح پھڑکتے ہوئے کہا۔ معاف کر دوں تم کو؟ رحم کروں تم پر؟ ترمزی نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں کو زور سے حرکت دی اور 11:30 کے حلق سے دردناک چیخ نکلی اور وہ بری طرح پھڑکنے لگا۔ میں تمہیں کتے کی موت مار دوں گا، تم نے میرا انتقام لیٹ کروا دیا ہے، ترمزی نے پاگلوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے 11:30 کی گردن سے ہاتھ اٹھائے اور پوری قوت سے اچھل کر وہ دونوں گھٹنے جوڑ کر 11:30 کے پھڑکتے ہوئے جسم پر گرا اور 11:30 اس بری طرح چیخنے لگا جیسے اس کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہوں۔ ترمزی پر تو واقعی پاگل پن کا دورہ سا پڑ گیا تھا۔ اب وہ کسی گیند کی طرح اچھل کر دونوں پیر جوڑ کر 11:30 کے پھڑکتے ہوئے جسم پر مسلسل کود رہا تھا۔ 11:30 کی چیخیں مدھم ہوتے ہوتے اب بالکل ختم ہو چکی تھیں اور اس کا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ ترمزی کے اس طرح کودنے کی وجہ سے اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا، آنتیں باہر نکل آئی تھیں اور ترمزی کے فل بوٹ بھی خون آلود مواد میں لتھڑ گئے تھے۔ گو 11:30 ختم ہو چکا تھا، لیکن ترمزی اسی طرح جنون کے عالم میں ابھی تک اس کے پھٹے ہوئے پیٹ پر مسلسل کودتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، بال بکھر گئے تھے اور چہرے کے عضلات پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے۔ پھر ٹیلی فون کی گھنٹی یک لخت بج اٹھی اور گھنٹی کی اس آواز نے ترمزی کے اعصاب کو جیسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور پھر وہ رک کر حیرت بھرے انداز میں فرش پر پڑی ہوئی 11:30 کی لاش کو دیکھنے لگا۔ وہ کبھی اپنے پیروں کو دیکھتا اور کبھی 11:30 کے پھٹے ہوئے پیٹ کو۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسے تھا جیسے یہ سب کچھ اس نے نہ کیا ہو اور وہ پہلی بار ہوش میں آیا ہو۔ او واقعی میں تو پاگل ہو گیا تھا،
ترمزی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ اب نارمل ہو چکا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے دل میں پیدا ہونے والا کھولاؤ اب واقعی ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب اپنے آپ کو قطعی نارمل محسوس کر رہا تھا۔ شاید اس جنون اور 11:30 کی اس طرح کی موت نے اس کے انتقام کی حس کو تسکین دے دی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ ترمزی آگے بڑھا اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ترمزی کا لہجہ نارمل تھا۔ ہیڈ کوارٹر سے باس ہنری کی کال ہے، اٹینڈ کریں۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، اور پھر ہنری نے اسے بتایا کہ ساجان سینٹر اور اسلحہ فیکٹری تو تباہ ہو چکی ہے، لیکن اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہیلی کاپٹر کو فضا میں میزائل سے تباہ کر کے ان کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔